کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کتنی تراویح کا اہتمام کیا، یعنی کتنی رکعتیں؟ تو اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، تراویح کی یا تہجد کی، تو انہوں نے بتایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ یعنی غیر رمضان، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو صحیح بخاری کی یہ جو حدیث ہے یہ راجح ہے۔ تو اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رمضان میں تراویح کی نماز ہوئی وہ 8 رکعتیں ہوئیں، اور باقی جو 3 رکعتیں تھیں وہ وطر آپ کے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور روایات بھی ہیں جن کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن وہ ضعیف درجے کی ہیں، جن میں 20 تراویح کی رکعتوں کا ذکر ہے۔ میں چاہوں گی کہ وہ بھی ہم ایک بار دیکھیں۔ جو دوسری روایت ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، حدیث نمبر 7774۔ اور یہ جو حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ کبھی نہیں ہے، یہ ضعیف درجے کی روایت ہے۔ محدثین کی اس کے بارے میں آرا ہے کہ ابراہیم بن عثمان جو اس سند میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ راوی یہ کبھی نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو حدیث ہے یہ منکر ہے، جو کہ صحیح حدیث کے خلاف جاتی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان جو تہجد کی یا تراویح کی نماز تھی وہ 11 رکعتیں تھیں، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے خلاف جاتی ہے، اس لیے محدثین کے ہاں یہ حدیث منکر ہے۔ پھر اسی طرح اس بارے میں جو تیسری حدیث کوٹ کی جاتی ہے وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، حدیث نمبر 7766۔ اس حدیث میں حضرت عبدالعزیز بن رافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے امام مقرر کیا تھا، وہ رمضان میں مدینہ میں ہمیں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں بھی محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ جو راوی ہیں عبدالعزیز بن رفیع، تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں، تو اس لحاظ سے پھر یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس میں ایک تیسری حدیث بھی بتائی جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ 20 تراویح کا حکم دیا تھا، جبکہ اس کے بارے میں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ملتا ہے موطا امام مالک میں، حدیث نمبر 249۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اسی کی حدیث نمبر
248 میں بتانا چاہوں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار مسجد میں تھے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ لوگ جدا جدا اور متفرق نماز پڑھ رہے تھے۔ رمضان میں کوئی آدمی اپنے لیے اکیلا ہی نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی شخص نماز جماعت سے پڑھ رہا تھا، اور 8-10 آدمیوں کا گروہ اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام کو ایک ہی قاری پر جمع کر دوں تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کر دیا، اور اسی حدیث سے جو اگلی حدیث ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو 11 رکعتیں پڑھانے کے لیے کہا۔ یہ دیکھیے، احدی عشرۃ رکعتن، کہ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ تو جو 20 رکعت والی حدیث ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، وہ ضعیف روایت ہے۔ جیسے موطا امام مالک میں ہی جو اس سے اگلی حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگ ماہ رمضان میں 23 رکعتوں کے ساتھ قیام کرتے تھے، یعنی 20 تراویح کی اور 3 وتر کی۔ یہ والی جو روایت ہے، اس حدیث کے بارے میں محدثین کی آرا ہے کہ اس میں جو راوی ہیں ابن رومان، انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، تو یہ جو روایت ہے یا حدیث ہے یہ بھی منکر ہے۔ تو ان سب میں جو راجع اور قابل عمل ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اور یہی ہمارے لیے حجت ہے اور قابل عمل بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ تہجد یا تراویح کی نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے، جس میں سے 8 رکعتیں آپ کی تراویح کی نماز ہوتی اور 3 جو ہے وہ وطر۔ اور رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، اسی سبب سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہی راجح ہے، اور باقی جتنی احادیث ہیں جن میں 20 رکعتوں کا ذکر ہے وہ سب ضعیف درجے کی احادیث ہیں اور کبھی نہیں ہیں، منکر احادیث ہیں جو اس صحیح حدیث کے خلاف جاتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔